یورپ جانے والے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، وہ بھی آسان، لیگل اور کم پیسوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، جو پاکستانی نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ ایجنٹ مافیا کے ذریعے غیر قانونی رستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈینکی لگا کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، تو ان ایجنٹ مافیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں عامر شہزاد گوندل صاحب، جو کہ گوندل ٹورزم اینڈ ٹریول کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان لیگل، آسان طریقے سے اور کم پیسوں میں کیسے یورپ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو جیسے پاکستان کے حالات ہیں، تو بہت سے نوجوانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے بہتر فیوچر کے لیے یورپ، مڈل ایسٹ یا کینیڈا، امریکہ کی طرف موو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے بچنا ہے جو اس کی آڑ میں بہت سے سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ڈنکی کا رستہ دکھاتے ہیں، لیکن اب اس جو چیز ہے نا وہ اس سے آگے نکل گئی ہے کہ جیسے آپ کو لاہور، اسلام آباد یا پوش ایریا میں کنسلٹنسی کے جو آفسز نظر آتے ہیں، تو وہ بھی 2-3 طریقوں سے آپ کو لوٹتے ہیں۔ اصل میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ کنسلٹنسی کے آفس جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب سے بہت سی چیزوں کو، مواد کو اکٹھا کر کے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں نا، تو آپ کو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ آئیں، ہم آپ کا کیس شروع کرتے ہیں۔ اسپین، اٹلی، جرمنی، فرانس، پورے شینجن کا کہہ لیں آپ اس کو، برطانیہ کا، کینیڈا کا۔ فرض کر لیں آپ ایک کنسلٹنسی کے آفس میں گئے ہیں، تو آپ جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان کا پہلا جواب ہوتا ہے کہ جی ڈونٹ وری۔ وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا پروفائل کیا ہے، آپ کی سکلز کیا ہیں۔ وہ جو بھی جائے گا اس کو یہی بولیں گے کہ جی آپ چلے جائیں گے، آپ اس کو کینیڈا کا بولیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ وہ آپ سے آپ کا پروفائل نہیں پوچھتے کہ آپ کی سکل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا سیدھا سادہ سکیم ہے جو لوگ مارکیٹ میں سامنے بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو فیل بھی نہیں ہو رہا۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس لیتے ہیں، وہ شینجن سے یا کینیڈا، امریکہ سے آپ کو ایک اسپانسر منگوا کے دیتے ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے لیگل ہے، اور وہ ہوتا بھی لیگل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ $40-50 اس کی کاسٹ آتی ہے، تو آپ کو میل وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ مینٹلی نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ٹھیک ہے، کہ دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ کوئی مطلب پیسے کا لین دین نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور ہمارا پروسیس شروع ہو گیا، ہمیں میل وغیرہ آ رہی ہے۔ 1.5-2 مہینے کا یہ پروسیس چلتا ہے۔ وہ پھر آپ کو اپنے آفس میں بلاتا ہے کہ آئیں جی آپ کا کیس شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے مینٹلی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی مجھے میل آ رہی ہے، مجھے کنٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کینیڈا سے، سویڈن سے، اٹالیا سے، تو وہ پھر اس وقت وہ آپ سے آپ کا مینٹل لیول چیک کر کے 2 لاکھ سے 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ آپ سے وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو امبیسی کی اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو امبیسی کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو پھر وہ دوسرے ٹائم پہ آپ سے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپیہ پھر وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ امبیسی جاتے ہیں، کیونکہ کوئی ان کا ہوم ورک ہوتا نہیں، آپ کا امبیسی سے انٹرویو ریجیکٹ ہوتا ہے، تو آپ آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا تو انٹرویو ریجیکٹ ہو گیا ہے، میرا تو کام نہیں ہوا۔ اس دوران وہ 5-7 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ دے چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی ہم نے تو محنت کیا آپ پہ، 2-3 منتھ آپ کو میل بھی آئی ہے، آپ کو امبیسی تک بھی لے کے گئے ہیں۔ تو اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے پروفائل کے حساب کے ساتھ نہ ان کی کوئی لیگل ٹیم ادھر موجود ہوتی ہے، نہ اس کنٹری میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک سمپل فائل تیار کرتے ہیں، تو وہ آپ کوئی بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں خود کے تھرو بھی، لیکن اس طرح سے ویزا لگتا نہیں ہے جب تک آپ اپنے پروفائل کے حساب سے لیگل ڈاکومنٹس، لیگل ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کر کے نہیں جاتے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اس کا لیگل وے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں جس طریقے سے کام کرتا ہوں، دیکھیں کہ اگر میں سویڈن سے کر رہا ہوں، اٹالیا کے لیے میرے پاس کوئی کیس آتا ہے، تو اگر ایک بندہ میرے پاس آتا ہے کہ میں یہ جانا چاہتا ہوں، تو پہلے تو میں اس کو پروفائل دیکھوں گا کہ کیا آیا، کہ یہ اس پہ فٹ بھی آتا ہے یا نہیں، اور اگر آتا ہے تو کس کنٹری کے لیے آئے گا، کہ مطلب اس کی سکل کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے۔ تو اس حساب کے ساتھ پھر ہم اپنی جو لیگل ٹیم ادھر ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، تو ایک مکمل پروسیس کے تھرو اس کو امبیسی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے دوسروں سے یا ڈفرینس آپ اس کو کہہ لیں، کہ وہ یہ ہے کہ ہم تب تک کسی سے وہ پیسے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کرتے جب تک اگر اس کا کیس لیگلی امبیسی سے پروف نہیں ہوتا۔ کسی بھی سٹیج پہ ہم اس سے پیسے نہیں لیتے، کنسلٹنسی کے ہم کوئی پیسے نہیں لیتے۔ اگر وہ ہماری لیگل ٹیم سے اپنا کیس تیار کرواتا ہے، کیس پاس ہوتا ہے، تو تب ہم اسے اپنی فیس جو ہے وہ چارج کرتے ہیں۔
अच्छा, जो नौजवान डेंकी लगा जाती हैं, मतलब अपनी लाइफ को भी देखें किस तरह उड़ा रहे होते हैं, मौत के मुंह में धकेलते हैं, तो ये जो एजेंट माफियाज हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है? यही बात है ना कि आपको सबसे पहले मार्केट को देखना चाहिए कि किस जगह पे, पहले तो सबसे अपने आप को देखें कि आपके अंदर स्किल क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, आपको कौन सा रीजन जो है वो सूट करता है, ठीक है, उस हिसाब से चुनाव करें। और कभी भी किसी भी ऐसे बंदे के पास ना जाएं जो आपको कहता है कि मैं आपको शॉर्ट वे में लेके जाता हूँ, इवन के वो आपसे ये बोले कि आप हमें अपना पासपोर्ट दें, हम आपको वीज़ा लगवा के देते हैं, ठीक है। कोई बंदा, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट ले और उस पर वीज़ा लगा के दे। हमारा काम ये है कि हम जिस भी बंदे के साथ प्रोसेस शुरू करते हैं, हम उसका पासपोर्ट कभी भी नहीं लेते। उसने खुद ही एम्बेसी जाना होता है, खुद ही सबमिट करवाना है और ख़ुद ही वीज़ा लेना होता है। टोटल प्रोसेस लीगल है, SECP से हम रजिस्टर्ड हैं, FBR से रजिस्टर्ड हैं, तो कोई काम हम ऐसा नहीं करते जिसका कोई भी इफेक्ट जो है वो हम पे या जो हमारे आने वाला बंदा है उस पर पड़े। अच्छा आमिर साहब, अगर आपको कोई मिलना चाह रहा है या आपसे कोई एडवाइस लेना चाह रहा है, अगर वो यूरोप वगैरह जाना चाह रहा है, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, कहाँ पे आपको आके मिल सकता है वो? पहली बात तो मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दूँ कि कोई हमसे मशवरा मांगने या कंसल्ट करने आएगा तो हम उसकी कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर मिलना चाहता है तो लाहौर जौहर टाउन H3 तारक बिज़नेस सेंटर में हमारा ऑफिस है, जहाँ पे प्रोफेशनल स्टाफ हर वक्त मौजूद है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक, ठीक है। और आप हमसे बज़रिया टेलीफोन जो आप नंबर मेंशन कर देंगे उस पे या फिज़िकली आके अगर मिलना चाहता है तो वो एड्रेस मैंने आपको बता दी है, किसी भी टाइम वो आके हमसे मशवरा कर सकता है, जो उसके लिए बेहतर होगा। मैं फिर कहता हूँ कि हम उसके प्रोफाइल और बजट के लिहाज से जो उसको सूट करता होगा लीगल वे बताएंगे, ठीक है। और मेरी सबसे एंड में गुजारिश है कि कभी भी किसी ऐसे बंदे के पास ना जाएं जो आपको शॉर्टकट बताता है, जो किसी भी तरह से इलीगल प्रोसेस का आपको हिस्सा बनाता है।